یہ ماہ مقدس خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کا مہینہ ہے، اور ان قریب ہی مہدی موعود علیہ السلام کی بہرعام اور عرس کی آمد ہے۔ اس سلسلے میں خطبات کی کڑی کو مسلسل خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کیا جائے گا کہ اس خلیفۃ اللہ کو اللہ نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس سلسلے کی کڑی پہلی جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے ولایت کا سورج بنا کر جونپور کی سرزمین پر ظاہر کیا، جس کی کرنیں جونپور سے نکل کر داناپور، چندیری، کالپی، گلبرگہ، چاپانیر، احمد آباد، بڑلی، جالور، ناگور، سندھ، ٹھٹا، بلوچستان اور افغانستان ہوتے ہوئے تمام دنیا پر چھا گئیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کے اس ولایت کے سورج کی کرنوں نے تمام دنیا کو روشن اور منور کر دیا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے مہدی ہونے کا پہلا دعویٰ مکہ معظمہ میں، دوسرا دعویٰ احمد آباد میں اور تیسرا دعویٰ بڑلی میں کیا۔ آپ نے خراسان کے سفر میں اللہ کی آیت فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یعنی اللہ سے محبت چاہتے ہوئے اس سے توکل کرو، توکل اختیار کرو۔ اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام نے توکل یعنی اللہ پر بھروسہ اس پر اتنا زور دیا کہ خراسان کے سفر میں بھوک و پیاس کی وجہ سے کئی صحابہ شہید ہو گئے، مگر مہدی موعود علیہ السلام نے پھر بھی تمام مخلوق کو قرآن حکیم کی دعوت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ کئی صحابہ شہید ہوئے، آپ بھی فخر و فاخر میں آگے بڑھتے رہے اور دین اسلام کی مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کی تعلیم اور تبلیغ میں آپ آگے بڑھتے رہے، اور خدا تعالیٰ کے انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو عام کرتے چلے گئے اپنے بیان قرآن کے ذریعے، اور پیغام خدا اور اطاعت رسول کی وہ روشنی دکھلائی جس کی ضرورت اللہ کی مخلوق ہر وقت کرتی رہتی تھی اور اس وقت بھی کرتی رہی تھی۔ آپ نے توکل کا وہ اعلیٰ پیمانہ پیش کیا کہ جس میں سوال کو حرام قرار دیا۔ توکل یعنی اللہ پر اگر بھروسہ ہو تو پھر کسی سے سوال نہ کیا جائے، کہ کسی مخلوق سے سوال کرنا یا مانگنا حرام ہے آپ نے کہا، بلکہ سوال ہی نہیں بلکہ صورت سوال کو بھی یعنی مانگنے کی جیسی صورت بنانا بھی آپ نے حرام قرار دیا۔ بتلائیے ایسی توکل کی اعلیٰ مثال کہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی؟ مہدی موعود علیہ السلام نے کسب کے بارے میں یعنی کمائی کے بارے میں فرمایا کہ خدا پر بھروسہ رکھو، کسب پر نظر نہ رکھو۔ مگر آج ہمیں کسب کے معاملے میں خدا پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کسب میں ترقی کرتا دیکھ کر اس کے کاروبار کو ہر طریقے سے توڑنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور دوسری طرف کاروبار میں اتنا آگے جانا چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی ہمارے ایمان اور عقیدے کو آسانی سے چھین سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا پر بھروسہ رکھو، کسب پر نظر نہ رکھو۔ جہاں خدا پر بھروسہ ہوتا ہے وہیں ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے۔ اور ایمان کے بارے میں مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اخلاص کی بھی تعلیم دی ہے۔ یہی اہم چیز ہے ایمان کے معاملے میں۔ ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے اور صرف ایمان ہے تو ایسا ایمان ہمارے کام نہ آئے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چند قومیں ایسی آئیں گی جس کے عمل تہامہ کے پہاڑ کے برابر ان کے عمل ہوں گے، لیکن ان سب کو دوزخ کے آگ میں ڈال دینے کا اللہ کا حکم ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نمازی تھے
روزہ رکھتے تھے اور رات کو جاگتے بھی تھے، لیکن دنیا کے طالب تھے اور دنیا پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ احیاء العلوم کتاب میں اس کی روایت آئی ہے۔ آج نماز روزے سب کچھ ہیں مگر اخلاص نہیں ہے۔ حضور مہدی موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ بندے کا اس دنیا میں آنا اسی وقت ہوا جبکہ دین کے معنی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے دین کے معنی بنا دیتا تھا، اس لیے جس نے مہدی علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا سمجھو اس نے دین کو پا لیا، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں ہی عمل با اخلاص کی تعلیم ملے گی، ورنہ نمازوں کی اجرت پر نظر، اذانوں کی اجرت پر نظر، اللہ کے گھر کی خدمت کی اجرت پر نظر، بس یہی ساری چیزوں کو مہدی موعود علیہ السلام نے ختم کر کے للہیت کی تعلیم دی، اور آپ نے اپنی ہستی اور خودی کو ترک کرنے کی تعلیم دی، کیونکہ انسان اپنی ہستی اور خودی کے واسطے یہ سب کچھ کرتا ہے، اور خدا اور بندے کے درمیان میں انسان کی خودی، انسان کی کا نفس ہی تو رکاوٹ بنتے ہیں۔ اپنی خودی کو اہمیت دینے میں بندہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ حالات کی اس گھٹا ٹوپ تاریکی سے نکلنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام کے سچے دل سے تصدیق ہی کرنا عمل صالح کی راہ کھولتی ہے۔ سچے دل سے تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقوں پر ہمارا دل جس کو چاہے مانے اور ہمارا دل جسے چاہے ان طریقوں کا انکار کر دے یا منہ موڑ لے، ایسا ہرگز نہیں۔ تصدیق کے معنی یہ نہیں ہے، اور طریقوں کو ماننے میں صاف دلی چاہیے، اس میں دماغ کا دخل اور حجت ہمارے عقیدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ آج کل خلوص دل کے بجائے دلیل اور حجت کا راستہ ہم نے اپنا لیا ہے، اس لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے اختیار شو، اور بے اختیار ہو جاؤ، اور بے اختیار کی راہ ہی عشق کی راہ ہوتی ہے، اور جہاں عشق ہوگا وہاں حجت اور دلیل نہ ہوگی۔ مہدی موعود علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ خدا کے طلب کرنے والے پر کون سی چیز فرض ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ خدا تک پہنچ سکتا ہے، تو حضور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عشق ہے کہ جس کے ذریعے خدا کا عاشق خدا تک پہنچ سکتا ہے، اور جہاں عشق ہوگا وہاں اخلاص ہوگا۔ اس بات کو ہم مانتے ہیں، اور اس کو جو نہیں مانتے اور اگر حجت رہی تو پھر عشق کہاں باقی رہے گا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے اختیار ہو جاؤ، کہ اختیار برا ہے، اختیار شوم است، آپ نے فرمایا، یعنی کہ اختیار برا ہے، اور یہی وہ تعلیمات تھی جن کو حاصل کرنے کے لیے تمام خدا کی مخلوق دیوانہ وار مہدی موعود علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی، اور اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے ایک غیر عالم بھی اپنے بیان میں کہہ اٹھے، اپنی تحریر میں وہ لکھتے ہیں کہ مہدوی قوم عشق الہی کی ایک جاں سپار جماعت تھی جس نے اپنے خون کے رشتوں اور وطن کی محبت کو ایمان کے رشتے پر قربان کر دیا تھا، اور آپ کے خلفائے راشدین نے اپنی روحانی صلاحیتوں کے ذریعے قرآنی نظام پر عمل کیا، اور جن عمل کے لیے صحابہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی جان تک دے دی اور شہادتیں پائی، وہ عمل غلط کیسے ہو سکتا ہے اور وہ عقیدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہی عشق کی راہ ہے جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مہدویہ تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے سے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کا عشق بھر دے، اور ہمیں سچا اور باعمل مہدوی بنا کر جلائے، اور باعمل مہدوی اور مسلمان بنا کر مارے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔